یہ صوفیہ اکرام کی اقسام کے بارے میں بات ہے۔ حضرت سید دہقان ابن دہقان فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن حضرت ابن زیات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا لقب ابو نصر ہے، کہتے ہیں ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، عوام الناس کو اور اپنے متقدین کو دین متین کی تعلیم دے رہے تھے۔ اچھے طریقے سے، اچھے اسلوب سے آپ اصلاح فرما رہے تھے کہ وہاں ایک آدمی آیا اور اس نے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مخاطب کر کے کہا، اے ابو نصر، کہیں آپ دنیا کے اندر اپنا نام، اپنی وجاہت، اپنا یعنی کہ مرتبہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، جس میں معاذ اللہ ریا شامل ہے، آپ کہیں اپنا جاہ و جلال، اپنی یہ ساری باتیں، اپنا یہ علم لوگوں کو اس لیے تو نہیں دکھاتے کہ لوگوں کے اندر آپ کے مراتب، آپ کی شان و عظمت بڑھے؟ آپ کے جو مریدین تھے، متقدین تھے، ان کو اس وقت تکلیف تو ہوئی، لیکن حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ادب کی وجہ سے وہ خاموش رہے، اور حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس بولنے والے کو، اس انسان کو جس نے آپ کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ آپ شاید دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا میں اپنی واہ واہ کروانے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، بے شک فقیر تین قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا فقیر وہ ہے جو نہ مانگے، اور اگر اسے کوئی دینے کی کوشش بھی کرے تو وہ اسے بھی ٹھکرا دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ اگر اسے کبھی حاجت ہوتی ہے تو وہ اپنے رب سے مانگتا ہے۔ اس پاکیزہ خصلت والے انسان کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، اور جب کبھی وہ اللہ کا ولی اللہ کے حضور میں کوئی فریاد کرتا ہے تو رب کائنات اس کی بات کو پوری کرتے ہیں۔ اگر وہ کبھی قسم اٹھا لیتا ہے تو میرا رب اس کی قسم کو پورا فرماتے ہیں۔ یہ جو ہے فقیروں میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں دوسرے درجے کے فقیر وہ ہیں کہ اگر کبھی کسی نے کچھ دیا تو وہ قبول تو نہیں فرماتے، لیکن کیا ہے کہ وہ کبھی کبھار اگر قبول بھی فرما لیں تو کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اللہ پہ توکل برقرار رکھتے ہیں۔ یہ صوفیہ کرام فقیروں میں یہ دوسرا درمیانی درجہ ہے کہ اگر کسی نے کچھ دیا بن مانگے تو اسے قبول کر لیا، لیکن کسی کے آگے اپنی طلب کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا، لیکن ان کا ایمان، ان کا ایقان، ان کا توکل اپنے رب کائنات کی پاک بارگاہ میں ہی رہتا ہے کہ ہمیں جو ملے گا اللہ کے حضور سے ملے گا، ہمیں جو دے گا ہمارا رب کریم دے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو تھوڑا بہت قبول کر لیتے ہیں یہ دنیا کے دوسرے نمبر میں فقیروں میں آتے ہیں۔ تیسرے نمبر کے فقیر جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اگر کبھی شدت ہو، شدید کوئی حاجت ہو تو وہ مخلوق خدا سے طلب کرتے ہیں، لیکن اس طلب کے اندر ان کا توکل، ان کی امید اپنے رب سے ہوتی ہے کہ میں مانگ تو اس سے رہا ہوں، لیکن اے رب کائنات حقیقت میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، تیری ہی ذات اس کے دل و دماغ میں میرے لیے
یہ بات پیدا کرے گی کہ جو میری تکلیف کے وقت میری حاجت ہے تیری رضا سے یہاں پوری ہو جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ تیسرا درجہ ہے فقیروں کا، اور جب یہ فقیر مانگ تو مخلوق سے رہے ہوتے ہیں شدید پریشانی کے عالم میں، لیکن ان کا توکل اپنے رب پہ ہوتا ہے، دل سے وہ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں مخلوق خدا سے طلب کرنے والی بات کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب ہی سے لگاؤ اور توکل اور ایمان، اور ان کے اندر یہی جذبہ ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مخلوق سے جو کچھ تھوڑا بہت مانگا اس کا وہ کفارہ ہے کہ اس کا ایمان رب کائنات پہ ہے۔ آپ کو جب اس صوفی نے کہا، اس فقیر نے کہا جو آپ کے پاس آیا، تو اس نے کہا اے حضرت بشر ابو نصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اگر آپ واقعہ ہی تصوف میں آپ مراتب میں کامل ہو گئے ہیں تو پھر یہ ہے کہ جو لوگ آپ کی خدمت کریں، کچھ تھوڑا بہت آپ کو دیں، اسے قبول کرنے سے کیا ہوگا کہ لوگوں کی نظر میں تیرا مرتبہ اور مقام میں کمی آ جائے گی۔ جب مرتبہ اور مقام میں کمی آ جائے گی، جو لوگ تجھے دیں گے تو وہ لے کے اللہ کے ان بندوں پہ خرچ کر جو محتاج ہیں، جن کو ضرورت ہے۔ وہ کیا ہوگا کہ ظاہراً وہ سوچیں گے جب کوئی چیز آپ کو پیش کریں گے کہ یہ فقیر کو تو ہم جو دیتے ہیں وہ قبول کر لیتے ہیں، اس لیے ان کی نظر میں جو بہت بڑا رتبہ و مقام ہے اس میں کمی آ جائے گی۔ جب اس میں کمی آئے گی تو آپ کا قرب رب کریم کی طرف اور بڑھ جائے گا، چونکہ انسانوں کی نظر میں جب انسان کے درجات کی کمی آتی ہے، اصل میں اگر وہ توکل والا ہے، یقین والا ہے، رب کی بارگاہ میں سر کو جھکانے والا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے اس کی امداد بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے قرب سے اسے نوازتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، صوفیہ کرام فقیر جو ہوتے ہیں، درویش جو ہوتے ہیں، ان کی یہی عادت ہوتی ہے کہ کبھی کسی نے کچھ کہہ بھی دیا تو وہ صبر سے کام لیتے ہیں، محبت سے کام لیتے ہیں، صرف اور صرف اپنے رب کی محبت، اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ چلتے چلتے ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو رب کی رضا ان کی بات میں شامل ہو جاتی ہے، اللہ اپنے کرم سے نواز دیتا ہے، پھر بولتا تو بندہ ہے لیکن کرم میرا رب فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے فریاد ہے ہمیں رب پہ توکل، رب پہ یقین اور صبر کی وہ دولت عطا فرمائے جو صبر کامل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔